إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے نبوی اصول، اس کورس کا ایک لمبا سفر ہم نے طے کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث انسانی سوچ اور کردار کے اعتبار سے اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہم نے دیکھی. ان حدیثوں پہ اگر ہمارا عمل آ جائے، اگر ہم اپنی سوچ کو ان احادیث میں بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اونچا کر لیں اور اپنے جینے کی سطح کو اس کے مطابق بنا لیں، تو نہ صرف یہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی یقینی طور پر سکون و چین اور اطمینان والی زندگی ہم کو نصیب ہو سکتی ہے. حیات طیبہ چیزوں کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے. حیات طیبہ آرام والی زندگی کا نام نہیں. حیات طیبہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان بیمار نہیں ہوگا، دکھی نہیں ہوگا، اس پر پریشانی نہیں آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم نبیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور سلف کی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ان پر تکلیفیں آتی تھیں. دنیوی اعتبار سے قلت ان کے ہاں پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا تعلق اللہ سے بنا رہتا تھا اور ان کی زندگی میں خیر کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی تھی. اور ایک نمایاں چیز جو ان کی زندگی میں دیکھنے ملتی ہے وہ یہ کہ حالات چاہے کیسے بھی آئیں وہ خیر پر ٹکے رہتے تھے. ان میں فرسٹریشن ہم کو دکھائی نہیں دیتا. خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، ایک کے بعد ایک آزمائشیں، فتنے، مسائل آپ پر آئیں اور جنگ جیسے حالات بھی لگاتار آپ پر آتے رہے جو کہ انسان کو ایک دم ہلا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سکون اس سے خراب نہیں ہوا. تو حیات طیبہ یہ ہے کہ انسان کی باہر کی زندگی چاہے کتنی ہی خراب حالات والی ہو، اندر کے حالات ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. اور یہ وہ نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے جو چیزوں کی کثرت اس کا بدل نہیں بن سکتی. دنیا کی ساری چیزیں آپ جمع کر لیں، لیکن اندر اگر کھوکھلا پن ہے، اندر اگر بے چینی ہے، اندر اگر محرومی کا احساس ہے، اندر اگر ویکیوم ہے، وائڈ ہے، تو ایسا انسان دنیا کی ساری چیزیں پا کر بھی خوش نہیں ہو پاتا ہے. لہٰذا
حیات طیبہ ایک بہت ہی عمدہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کی بنیاد پر دنیا میں دیتا ہے۔ اس کورس کے اختتام کی کچھ حدیثیں باقی ہیں اور 5 حدیثیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے درس میں کچھ اور آنے والے درس میں ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تاکہ حیات طیبہ جیسی نعمت اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرے اور اس کے پانے کا ذریعہ اور راستہ ہم کو معلوم ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان احادیث میں کیا باتیں اس تعلق سے بیان ہوئی ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 37 سے شروعات کریں گے اور جس کا عنوان ہے مداومت۔ مداومت کا معنی ہے لگاتار عمل کرتے رہنا، کسی بھی نیک عمل پر جمے رہنا۔ اچھی زندگی کے لیے یہ بنیادی اصولوں میں سے ہے، ان تمام اصولوں میں سے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، کیونکہ کوئی بھی خیر تبھی نصیب ہوتی ہے جب لگاتار اس پر آدمی جمع رہے اور لگاتار اس کے حصول کا اس کی کوشش آدمی کرتا رہے۔ جیسے منزل پر پہنچنا ہے، آپ 4 قدم راستے پر چلیں اور سمجھیں کہ منزل آ جائے گی، منزل خود چل کے آپ کے پاس نہیں آتی، آپ کو منزل تک چلنا پڑتا ہے۔ لیکن کتنے قدم؟ لگاتار۔ کچھ لوگ راستہ پاتے ہیں لیکن کچھ وقت چلنے کے بعد کہیں اور نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ منزل وہ پاتا ہے جو راستہ نہیں چھوڑتا اور راستے پر چلنا نہیں چھوڑتا۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، نہ راستہ چھوڑنا ہے نہ چلنا چھوڑنا ہے۔ تو اس کو مداومت کہتے ہیں، لگاتار چلتے رہنا یہاں تک کہ منزل آ جائے، اور چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا دین کی، چاہے دنیا میدان میں ہو یا دینی میدان میں ہو، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، لگاتار عمل ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اس کی بہت اچھی مثال یہ ہے کہ لگاتار جب ایک قطرہ پتھر پر گرتا رہتا ہے تو وہ قطرہ اپنی کمزوری اور نرمی کے باوجود بھی لگاتار ٹپکتے رہنے کی وجہ سے اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ لگاتار عمل کی طاقت ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ہم کو یہ اصول بھی لانا ضروری ہے کہ ہم جوش میں آ کے کچھ وقت کام کریں، کوئی عمل کریں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو۔ اگر واقعی ہم کو اونچی کامیابی چاہیے تو اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں کہ آپ کچھ کر لیے اور ہو گیا۔ واقعی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے لگاتار چلتے رہنا پڑتا ہے اور ہر قسم کی مشقت کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو سب میں نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے ناکام ہونے والے صلاحیت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑی اچیومنٹس کر سکتے ہیں، لیکن صلاحیت کے باوجود وہ لگاتار عمل نہیں کر پاتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صلاحیت اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی، لیکن وہ لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ماہر بن کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اسکل ہارڈ ورک کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگ صلاحیت مند ہونے کے باوجود بھی کوشش میں کوتاہی کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا۔ کوئی کام آپ کو بہت اچھا آتا ہے کرنے، نہیں کریں تو نتیجہ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کو بہت اچھے سے نہیں آتا ہے کوئی کام، آپ کرتے رہیں، دھیرے دھیرے اس کام کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور آپ امپروو ہوتے رہتے ہو۔ جیسے ایک بچہ ہے،
ہم یہ چاہیں کہ وہ پہلے دن سے بہت خوبصورت حروف لکھے، ہینڈ رائٹنگ اس کی بہت اچھی ہو، نہیں ہوتا ایسا۔ بلا شبہ اس کے لیے اسکل چاہیے، اس کو بتانا پڑے گا ایسے لکھا کرتے ہیں۔ کوئی اچھا لکھنے والا اس کو بتاتا ہے، ماں بتاتی ہے، ٹیچر بتاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ بس اس کو دیکھ لے تو نہیں آتا، اس کو لکھنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ گندا لکھتا ہے، اچھا نہیں لکھتا ہے، کئی بار اس کو مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لکھتے 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 لکھنا آتا ہے۔ اسی طرح سے چلتے 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 چلنا آتا ہے۔ بائسیکل شروع میں نہیں آتی ہے، لیکن چلاتے 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 پھر وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلانے لگتا ہے۔ یہ لگاتار کوشش کی نعمت ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کی قوت ہے۔ ہماری ناکامی کے اسباب میں بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لگاتار عمل نہیں کر پاتے، خصوصاً دینی میدان میں، اخلاقی معاملات میں۔ ہم کچھ دن عبادات کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تلاوت شروع کرتے ہیں، رمضان کی ابتدا میں ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے اور چھوٹ بھی جاتا ہے۔ جوش میں آ کے تقریر کوئی سنی، اس کے بعد اپنی زندگی پوری ریسیٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، شیڈول بھی بناتے ہیں، فالو نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک دن چھوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے بعد ڈھیلا پن بڑھتا چلا جاتا ہے اور چھوٹنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر گلٹ پیدا ہوتا ہے، اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں ورتھ لیسنس پیدا ہوتی کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ بار بار اندر سے ٹوکنے والا ٹوکتا رہتا ہے، اور پھر غصے میں آ کے یہ کہتا ہے نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ اس کو چپ بٹھانے کے لیے یہ خود اس کو چپ بٹھا دیتا ہے، نہیں کر سکتا میں۔ اور پھر ہم ایک اعتبار سے کمتر پن پر، گھٹیا پن پر، نچلے سطح پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہم ایسے ہی ہیں، جو کرنا ہے کرو، نہیں سدھر سکتے ہم، نہیں بن سکتے ہم۔ وہ اللہ والوں کا کام ہے، وہ ایکسپرٹس کا کام ہے، اور ہم بعض اوقات ذہنی طور پر بہت ساری چیزوں کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، اور اپنے گلٹ کو ختم کرنے کے لیے راستہ اپناتے ہیں کہ ہم ڈویژن کر دیتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے، ہم نہیں بن سکتے اچھے، بس وہ عمل کر کے آگے بڑھیں گے، جنت میں جائیں گے، ہم توبہ کر کے جائیں گے، ہم برے ہی ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا۔ یہ پست ہمتی ہے، یہ کم ہمتی ہے۔ انسان کے اندر عزم ہونا چاہیے، اس کے اندر پکا ارادہ ہونا چاہیے، یہ شروعات ہے کامیابی کی۔ اس کے اندر ول پاور ہونا چاہیے، اور پھر فالو اپ ہونا چاہیے، پکا ارادہ، ضدی ہونا چاہیے، وہ میں کر کے رہوں گا۔ جب تک یہ نہیں ہو انسان کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتا ہے۔ ڈھیلا ارادہ عمل کو بھی ڈھیلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں ایک بہت بڑی چیز جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ کسی بھی اعتبار سے، علاج ہے۔ انسان بعض اوقات تھک جاتا ہے، نہیں، اس کو کوشش کرنا چاہیے۔ کسی بھی میدان میں آپ جائیں، اگر آپ کے اندر مداومت کی صلاحیت ہے، کامیابی خود آپ کو ملے گی۔ کامیابی اتفاقی طور پر ملنے والی چیز کا نام نہیں کہ راستے میں آپ جا رہے اور مل گئی کامیابی، جیسے کوئی پہچان والا کبھی کبھی بہت پرانا انسان مل جاتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہیں آپ۔ کامیابی ایسا نہیں ہے جو ایکسیڈنٹلی کسی کو مل جائے، جو اتفاقی طور پر کسی کو مل جائے۔ کامیابی کی طرف چل کے جانا پڑتا ہے، اور لگاتار چلنا پڑتا ہے، آندھی طوفان کے باوجود، تب جا کر انسان بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کر پاتا ہے۔ مداومت بہت ضروری ہے، اسی لیے اخیر میں حدیث آ رہی ہے کہ سارے اصول ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو نبھا پائیں گے؟ کیا آپ اس پر ٹک پائیں گے؟ کیا اس زندگی کو پانے کے لیے آپ کے اندر عزم اور مسلسل محنت کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ اور مسلسل کوشش تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کی طلب بہت قوی ہو، مجھ کو چاہیے، مجھ کو چاہیے۔
تو انسان کرتا ہے، ابھی نہیں، پھر اور ایک بار، پھر اور ایک بار کوشش کریں گے۔ یہ جو مسلسل کوشش ہے یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ حدیث جو مداومت کے اعتبار سے ہم کو بتائی گئی ہے، کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر انسان ڈٹا رہے، جمع رہے، مداومت اختیار کرے۔ مداومت دوام سے ہے، دوام جس کو ہم دائمی کہتے ہیں، ہمیشگی والا، کبھی کبھار والا نہیں، موڈ آیا کر دیا، کوئی بڑی رات آئی اپنے طور پر بنا لی بڑی رات اور اس میں عبادت کر لی، باقی سال بھر فجر کی نماز بھی غائب اور ساری نمازوں میں کوتاہی۔ لیکن ایک رات سال میں آئی، لیلۃ القدر آئی، خوب دما دم سجدے رکوع، ہاں خوب عبادت کر رہا ہے، آج کی رات جاگنے کی رات ہے، آج کی رات بڑی رات ہے ایک دم، پھر سال بھر چھٹی، گویا کہ سال بھر کا قرض اتار دیا۔ مداومت یہ ہے کہ انسان لگاتار عمل کرتا رہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جس پر انسان دوام کے ساتھ دائمی طور پر جمع رہے، لگاتار عمل کرتا رہے۔ وَإِن قل، چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، کم زیادہ نہیں، لگاتار۔ لگاتار انسان کے کیریکٹر کی پختگی کو بتاتا ہے کہ اس کے نزدیک اصول پسندی ہے، وہ ڈسپلن ہے۔ بہت زیادہ یا تھوڑا، اس میں واقعی اس میں کوئی زیادہ کی طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی زیادہ کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے تھوڑا بھی اگر لگاتار آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنا کر رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، لگاتار کر رہا ہے اصل ہے کہ اپنے مقصد پر ڈٹا ہوا ہے، یہ اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں، اپنے مسائل سب کے باوجود لگاتار کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی موڈ آ گیا کر دیا، موڈ نہیں رہا چھوڑ دیا، نہیں، اس کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ لگاتار کرتا ہے۔ یہ انسان کے کیریکٹر کی بلندی کو بتاتا ہے، پھر چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اور اگر تاریخ دیکھیں یا سائنس کی آپ کتابیں پڑھیں جو اس بارے میں لکھی گئی ہیں، تھوڑا بھی لگاتار اگر انسان کرتا رہے، وہ تھوڑا تھوڑا نہیں رہتا ہے، ایک وقت کے بعد میں وہ تھوڑا بھی بہت آگے آپ کو لے جاتا ہے۔ آپ ایک پیج، ایک صفحہ اگر کتاب کا روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، دیکھنے کے اعتبار سے ایک صفحہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر صفحہ پڑھتے 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 آپ کی صلاحیت جو بڑھے گی، وہ صلاحیت کچھ وقت کے بعد جانے کے بعد بہت تیزی سے بڑھے گی۔ جیسے عربی زبان کا ایک لفظ آپ سیکھنے کا سوچا آپ نے، روزانہ میں ایک لفظ سیکھوں گی عربی زبان کا، آپ کو لگے گا شروع، اور سننے والا بھی کہ ایک لفظ ختم، 10 کم سے کم ہونا چاہیے، نہیں 10 مجھ سے نہیں ہوتے، 10 مجھ سے نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ کا مجموعہ آپ نے لیا، چلو یہ 1000 الفاظ ہیں عربی زبان کے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ایک اگر میں روزانہ سیکھوں تو کیا ہوگا، کتنا لگے گا وقت؟ 1000 الفاظ ہیں، 360 کے اعتبار سے کم چھٹی پکڑ کے، یا اگر نہ پکڑیں تو 2.25 سال میں ہو جائے گا، یا 3 زیادہ سے زیادہ، بیماری، سفر، یہ وہ پکڑ کے بھی چلو، اور اگر واقعی ضدی ہے تو 2.25 سال میں ہو جائے گا، لیکن 1000 الفاظ مجھ کو آئیں گے، لیکن رفتار شروع میں کم رہے گی، مشکل زیادہ پڑے گی، لیکن پچھلے سارے الفاظ سیکھے ہوئے آنے والے الفاظ کے لیے راستہ ہموار کریں گے اور آئندہ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک آیت میں روزانہ یاد کروں گی، اگر آپ یہ اصول بنا لیں تو آپ شروعات میں دقت ہوگی، لیکن دھیرے 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 آپ کے لیے ایک سے زیادہ کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی۔ ویسے ہی جیسے سائیکل چلانے والا بچہ شروع میں اس کو بہت طاقت لگانی پڑتی ہے رکی ہوئی سائیکل کو آگے لینے کے لیے،
لیکن جب سائیکل چلنے لگ جاتی ہے تو پیڈل روک بھی دے تو سائیکل چلتی رہتی ہے۔ تو انسان جب کوئی کام کرتا ہے شروعات میں دقت ہوتی ہے، لیکن تھوڑا 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 جب کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو رفتار دھیرے دھیرے، صلاحیت دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں صلاحیتیں سیکھنا ہیں، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کی صلاحیت ہو، دینی اعتبار سے اخلاقی صلاحیت ہو، آپ کو اپنے لیے ایک سسٹم بنانا پڑے گا۔ لگاتار عمل، لگاتار عمل، چھٹی نہیں۔ چھٹی ہو بھی تو سسٹم والی چھٹی ہونا چاہیے، رینڈم نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اتوار کو فیملی گھر پہ ہوتی ہے، سارے لوگ ہوتے ہیں، میں بہت بزی ہوتی ہوں، اتوار کو چھٹی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اتوار کو ہوگی، دوسرا دن نہیں۔ آج دل نہیں ہو رہا ہے، نہیں، دل ہو نہیں ہو، کام ہو۔ اگر موڈ نہیں، دل نہیں، ایسا اچھا نہیں لگ رہا، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ واقعی کامیاب لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، دل نہیں بھی بول رہا ہے، کرنا ہے، تبھی جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ سے الگ ہوتے ہیں۔ موڈ نہیں، تھکن ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جانے دو آج کا دن، نہیں۔ ایک چیز میں نے طے کی ہے کا مطلب میں نے طے کی ہے، مجھ کو کرنا ہے۔ اب جس دن آپ طے کریں وہ جوش والا ہوتا ہے، میں 10 صفحات روزانہ پڑھوں گی۔ ایک دن چھٹی ہوئی، اگلے دن اس کی قضا کرنی ہے، 20 ہو گئے، وہ سوچتے سوچتے وہ بھی دن نکل گیا، 20 پڑھنے 30 ہو گئے، اب 30 صفحات، تو اب دل تھوڑا تھوڑا بیٹھنا شروع ہوتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بولتے بولتے چوتھا دن آتا، 40-50 ہو گئے کا مطلب نہیں ہو سکتا میرے سے، پھر پچھلے پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ چلے جاتا وقت، اتنے پیچھے ہوتے ہیں کہ جیسے صحرا میں دور کہیں اونٹ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایک صفحہ 2 منٹ خلاص، تو اس مہینے میں 30 تو ہوئے ہیں، لیکن پورا مہینہ نکل گیا، 10 بھی نہیں ہو پائے، 20 نہیں ہو پائے، لیکن ایک ایک صفحے سے 30 ہو گئے۔ لیکن اس کی عادت جب پڑی تو ایک صفحے کے بعد ایسا لگا چلو ایک اور پڑھ لیتے ہیں، چلو ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ طے ایک کیا تھا آپ نے، 2 منع تو نہیں تھے نا، تو کسی دن موڈ ہو گیا تو 2 بھی پڑھ لیے، کبھی 5 بھی پڑھ لیے، لیکن ایک کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ سمارٹ ورک ہے، صرف ہارڈ ورک نہیں، سمارٹ ورک ہونا چاہیے۔ عقل مندی کے ساتھ میں اپنے آپ کو جاننا، آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں فیصلے نہیں کرنا، اپنے عیوب کو جاننا خوبی ہے۔ لہٰذا انسان لگاتار عمل کرے، کسی بھی میدان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کسی بھی میدان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈائٹنگ والوں کو ہی دیکھ لیجیے، ہاں، کسی کو دیکھا، مہمان آئے، دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں دیکھو آئینہ بھی شرما رہا ہے، آئینے میں سمانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب طے کر لیتے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، یہ کھاؤں گی یہ کروں گی وہ کروں گی، نہیں ہوتا، اپنے اس پر باقی نہیں رہ پاتے، 4 دن کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، دنیا کی ہوں دین کی ہوں، نماز کی پابندی، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ انسان عزم کریں اور اپنے لیے کچھ طے کریں اور اس کو پابندی سے کرے، اور اتنا طے کرے جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا طے کرے، خواہ مخواہ جوش میں آ کے دوسروں کی دیکھا دیکھی طے نہ کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ حدیث بہت اہم ہے، کامیاب زندگی کے لیے بنیادی اصولوں میں سے ہے، بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یعنی یہ موٹا اصول ایسا ہے کہ یہ ایک اصول بھی بہت اہم ہے۔ جیسے ایک انسان کو منزل پہ پہنچنا ہو، لگاتار چلتا رہے پہنچ جائے گا، یہ بنیادی اصول ہے کسی بھی میدان میں، لگاتار چلتا رہے، رک مت، بیٹھ مت، راستہ چھوڑ مت۔ یہ اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا اصول ہے کہ اس کو اگر آپ ڈراپ کریں آپ منزل پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔
یہ اتنا اہم اصول ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ جس پر انسان ہمیشہ جمع رہے، چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تھوڑا برا نہیں ہوتا ہے اگر وہ لگاتار ہو۔ تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں کہا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی نماز پر مداومت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں، ان کے پابند رہتے ہیں، ہمیشہ مداومت کے ساتھ، دوام کے ساتھ لگاتار اس کو کرتے ہیں۔ کبھی پڑھ لی نماز، کبھی چھوڑ دی، نہیں کرتے ایسا، ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 23۔ نہ صرف فرائض پر، یہ فرض کے بارے میں، الذین هم علی صلاتہم یعنی فرائض پر، فرض نمازوں پر، دائمون اسی پر سے دائم کا مطلب ہوتا ہے لگاتار عمل کرنے والا، لگاتار چلنے والا۔ نہ صرف فرائض پر بلکہ نوافل میں بھی انسان کا یہ حال ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اے اللہ کے بندے، لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ قیام اللیل پہلے تو کرتا تھا لیکن پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ جیسے فرائض پر مداومت ضروری ہے، پابندی سے عمل ضروری ہے، ویسے ہی ایک انسان کے لیے یہ بھی چاہیے کہ وہ نوافل کا بھی لگاتار اہتمام کرے۔ نفل ہی تو ہے نا، کبھی کیے کبھی نہیں کیے، نہیں، اعلیٰ طریقہ یہ ہے، یہ فرض تو نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو یا کوئی اور عمل ہو، اگر کوئی ایسا عمل بھی ہے جو فرض نہیں ہے تب بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ پابندی سے اس کو کرے۔ اسی لیے کہا قیام اللیل فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں لیکن رات کی تہجد فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پھر بھی صحابی سے کہا اے عبداللہ، اس آدمی کی طرح مت ہو جانا جو رات میں تہجد پڑھتا تھا لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا۔ معلوم ہے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک انسان نوافل کو کرے اور پھر چھوڑ دے۔ اچھا یہی ہے کہ وہ اس کو پابندی سے کرتا رہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ چھوڑ دیا تو گناہ گار تو نہیں ہو جائے گا لیکن اونچے مرتبوں سے محروم رہے گا، اونچے مرتبوں سے محروم رہے گا۔ لگاتار عمل کا فائدہ کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جو انسان، شروع میں بھی آپ نے حدیث دیکھی احب الاعمال، تو پسندیدہ عمل وہ ہے، لیکن جب پسندیدہ عمل کرنے کا اہتمام ایک انسان کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو پابندی سے عمل کریں۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو لگاتار عمل کرتے ہیں اور ہر حال میں عمل پر جمے رہتے ہیں، اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں مسائل کے باوجود۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، بندہ فرض سے بڑھ کر، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے بندہ میرے قریب ہو سکتا ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات جیسے لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں لیکن تلاوت ہے، فرائض نہیں زندگی میں لیکن نوافل کا اہتمام ہے۔ بڑی رات آئی، فرض نماز تو چلی گی فجر کی، لیکن رات بھر عبادت کرتے رہے، یہ غلط طریقہ ہے۔
اللہ کے قریب ہونا ہے تو سب سے پہلے فرائض پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ چھوٹے نہیں۔ تو کہا کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، ان سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ میرے قرب میں نوافل کے ذریعے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف بڑھنے میں شروعات فرائض کے اہتمام سے ہونی چاہیے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ جب بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے اور لگاتار، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، کبھی کبھار نہیں، ما زال جو کہا جاتا ہے عربی زبان میں لگاتار عمل کے لیے آتا ہے، تو بندہ لگاتار میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، میرے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، میری قربت تلاش کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے حتیٰ احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ لگاتار عمل نوافل میں جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنا خاص محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل پر بھی مداومت ہونا چاہیے، صرف فرائض پر نہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا تدع قیام اللیل، رات میں تہجد کبھی چھوڑنا مت، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قیام اللیل چھوڑتے نہیں تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوافل پر پابندی سے جمے رہتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا، یہاں تک کہ آپ کا حال یہ تھا کہ اگر آپ بیمار بھی ہوتے یا بہت تھکے ہوئے بھی ہوتے تب بھی آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے، بیٹھ کر پڑھتے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور اسی طرح سے امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ نوافل پر مداومت اختیار کرتے تھے، پابندی سے ان پر جمے رہتے تھے، حتیٰ کہ کبھی آپ بیمار ہو جاتے، کبھی اپنی ذمہ داریاں دین کی نبھانے میں آپ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ، چونکہ آپ کے مزاج میں مداومت تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی عبادت شروع کرتے تو پھر اس پر جمے رہتے، اس کو چھوڑتے نہیں، جو عمل شروع کرتے اس کو چھوڑتے نہیں، اب پابند ہو جاتے اس کے، ہمیشہ ہر حال میں اس کو کرتے ہیں۔ اور تہجد تو بہت بڑا عمل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی رات میں آپ تہجد کی نماز ادا کریں، عبادت میں مجاہدہ کریں، یہ آپ کے لیے اور لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے۔ نَافِلَةً لَكَ آپ کے لیے کیا ہے؟ زائد ہے، ایڈیشنل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اس کا، اور آپ اس کے پابند ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ بیمار بھی ہوں یا تھکے ہوئے ہوں تب بھی آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مزاج میں پابندی تھی، آپ جمے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے کسی عمل پر۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر والوں کا بھی یہ حال تھا۔ آپ کی سب سے چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کا حال قاسم ابن محمد کہتے ہیں، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ، خود حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کر رہی ہیں، ان کے بارے میں قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عمل کرتیں تو لازمت ہو، اس کو لازم کر لیتی، یعنی اس کا التزام کرتی، یعنی اس کو ہمیشہ کرتی، کوئی عمل کرتی، کوئی عمل شروع کرتی تو اس کو ہمیشہ کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ تھا، تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ خود صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول آپ دیکھیں،
ایسے کئی واقعات ہیں، کئی مثالیں ہو سکتی، لیکن ہم زیادہ اس کو ذکر نہیں کر سکتے. میں خواتین کی مثالیں ذکر کر رہا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو رات دن میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرے تو اس کے لیے جنت میں ان نمازوں کی برکت سے، ان نمازوں کے اہتمام کے سبب ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے. 12 رکعتیں رات دن میں جو پڑھے فی یوم ولیلۃ، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے ان نمازوں کی وجہ سے. کون سی نمازیں؟ فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر سے بعد کی 2، 2 4 6 اور 2 8، اس کے بعد مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، 4 12. تو فجر سے پہلے 2، ظہر کے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. یہ کل ملا کے 12 رکعتیں ہوتی ہیں جو ترمذی کی حدیث میں آئی ہیں. فرماتی ہیں قالت ام حبیبہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات سنی، اس دن سے آج تک کبھی بھی میں نے یہ نمازیں نہیں چھوڑی. تب سے لے کے آج تک میں اس کا اہتمام کرتی ہوں. یہ اپنا عمل بتانے کے لیے نہیں کہا، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. اس لیے کہ جو انسان لوگوں کا مقتدا ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو اپنا عمل بتانا بھی پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ رغبت ہو اور وہ اس کو دیکھ کے اہتمام کرنے والے بنے. یہ سارا معاملہ نیت پر ہوتا ہے. اگر دکھاوے کی نیت ہے تو عمل برباد، لیکن ترغیب کی نیت ہے اور دکھاوے کی نہیں تو پھر یہ دوسروں کے لیے بھی انسان اسوہ بنتا ہے یا دوسروں کے لیے بھی عمل کی طرف رہنمائی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو لیکن یہ بہت باریک لکیر ہے، یہ نہ ہو کہ یہاں والا وہاں چلا جائے کہ ترغیب کی نیت تھی شروع میں، بعد میں ریاکاری دل میں آ جائے اور اپنے عمل کو سمعہ کے طور پر لوگوں کو سنانے والا انسان بن جائے. اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے. تو اس کو امام مسلم نے یہ روایت ذکر کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات کا ایک عام معمول تھا کہ وہ اپنے عمل کو چھپاتی تھیں اور ضرورت کے وقت میں بتاتی تھیں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو اور اس پر پابندی سے جمی رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی کی ہے کہ انسان نیکی پر جمع رہے. عمل کے یا کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک، انسان پختہ ارادہ کرے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈٹرمنیشن، جس کو آپ کہیں، ایک پختہ پکا ارادہ کرے، میں یہ چیز اچیو کروں گی، میں اپنے اندر سے یہ چیز نکالوں گی، یا میں اپنی زندگی میں یہ چیز لا کر رہوں گی، چاہے مشکل سے مشکل چیز ہو. ایک پکا ارادہ ہونا چاہیے. نمبر 2، اس کے لیے تکلیف اٹھانے کی، مجاہدہ کرنے کی تیاری ہونا چاہیے، اور مجاہدہ کرنا بھی چاہیے کہ مشکل پڑ رہا ہے تبھی بھی کر رہے ہیں. کبھی دل نہیں چاہے گا، کبھی اس میں مشقت ہوگی، کبھی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن پھر بھی کرنا اس کو، مجاہدہ. 3، مداومت، کیا چھوڑا نہیں، شروع میں کرتے تھے اب نہیں، ایسا نہیں، بلکہ لگاتار عمل کرنا. تو پکا ارادہ، تکلیف کے باوجود کرنا، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا، اور 3، رکنا نہیں، چلتے رہنا، لگاتار عمل کرنا. اگر یہ 3 چیزیں آدمی کر لیں تو اس کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اللہ تعالیٰ مدد کرے تو کوئی نہیں روک سکتا اس کو کامیاب ہونے سے. اور جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری خاطر مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کرتے ہیں، اور یقیناً ان اللہ لمع المحسنین وان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ
نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اور ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو مجاہدہ کرتا ہے۔ لیکن بس خالی چاہے کہ منزل چل کے میرے پاس آئے، نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ اے اللہ، میں دین پر یا کسی بھی معاملے میں، یہاں خاص دینی تناظر میں ہے، الثبات فی الامر، ثبات، ٹکے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اے اللہ مجھے دین پر جمے رہنے کی یا دینی معاملات میں ٹکے رہنے کی توفیق دے، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں۔ والعزیمۃ علی الرشد، اور ہدایت کی عزیمت کا مطالبہ میں تجھ سے کرتا ہوں۔ عزیمت کا معنی دو لفظ ہے، دو چیزیں ہوتے ہیں۔ عزیمت کا معنی ایک یہ ہے کہ انسان عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو پانے کے لیے مجاہدہ کرے۔ امام شوکانی نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ ایک یہ ہے معنی اس کا کہ انسان پختہ ارادہ کرے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے مجاہدہ کرے۔ تو دو چیزیں، جو تین چیزیں میں نے بتائیں، وہ تینوں چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں کہ ایک انسان عزیمت اس کے اندر ہو، پختہ ارادہ ہو، اور اس پختہ ارادہ کے ساتھ میں، اور یقیناً آدمی کا ارادہ اگر پختہ ہے تو یقیناً وہ کوشش کرتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ٹکنے میں۔ تو پہلے ہی اس کو مانگ لیا، اے اللہ میں دین پر ٹکے رہنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، اور والعزیمۃ علی الرشد، کہ ہدایت کے راستے پر عزم کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے جس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3228 کے تحت شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے کامیابی کے اصولوں میں سے بہت اہم اصول معلوم ہوتے ہیں، تین: پکا ارادہ، مجاہدہ، اور لگاتار کوشش۔ یہ تین چیزیں جمع کرنے والا انسان ناکام نہیں ہوتا ہے، عموماً اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہی ہے۔ تو یہ ہم نے بہت اہم چیز دیکھی جس کو تفصیل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے؟ مداومت، دائمی عمل، ہمیشہ عمل کرتے رہنا، لگاتار عمل کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 38، خوبیوں پر نگاہ۔ خوبیوں پر نگاہ، چاہے گھریلو زندگی ہو، رشتہ داری ہو، دوستی ہو، بلکہ دعوتی زندگی ہو، ایک ساتھ مل کے کسی مقصد کی طرف چلنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہوں، چاہے بیوی شوہر ہو، یا ماں باپ اور اولاد کا معاملہ ہو، بھائی بہن کا معاملہ ہو۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیوب پر نگاہ رکھیں تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور عیوب کو نظر انداز کریں، بشرطے کہ عیوب گناہ نہ ہوں، اور اگر گناہ بھی ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ خواہ مخواہ ان سے نفرت کر کے دور ہو جائیں، کیونکہ ہم ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، چاہے وہ رشتے میں ہو، بیوی شوہر کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، بھائی بھائی بہن بہن، یا پھر کسی مقصد کے تحت جمع ہوئے ہوں، دعوت یا کسی ادارے میں کام، یا پڑوس، یا اسی اعتبار سے کوئی اور مناسبت۔ اگر ایک دوسرے کے عیوب پر ہم نگاہ رکھیں تو دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے تو زبان اور سلوک سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دل بھی خراب اور زندگی بھی خراب، تعلقات بھی خراب، اور اصلاح نہیں ہو پاتی، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس گول کے لیے ہم جمع ہیں، چاہے وہ گھر ہو یا ادارہ ہو، کوئی اور مقصد ہو، وہ گول بھی فیل ہو جاتا ہے، گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کے حالات اس کے سلوک سے ظاہر ہوتے ہیں۔
تو دل کو بگڑنے سے بچانا ضروری ہے، اگر تعلقات کو بگڑنے سے بچانا ضروری ہے۔ اور دل کو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ دل کو بچانے کا راستہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ نہیں لیکن عیوب بھی تو ہے نا، کس میں نہیں ہے؟ ہمارے اندر نہیں ہے کیا؟ اس میں کوئی اور عیب ہے، میرے اندر دوسرا عیب ہے، عیب تو دونوں میں ہے۔ تو پھر میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ میرے عیب پر نگاہ رکھے۔ دعاؤں میں ہم اللہ سے کیسا کہتے ہیں؟ اے اللہ، ٹوٹے پوٹے جیسے بھی ہیں، کوتاہیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تیرا حق ادا نہیں کرتے، لیکن جیسے بھی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تو ہمیں قبول کر اور کیا دے؟ جنت الفردوس۔ چھوٹی موٹی بھی جنت نہیں چاہیے ہم کو، ہم جیسے بھی ہیں لائق نہیں ہیں، جنت کے لائق نہیں ہیں، لیکن تو سخی ہے، کریم ہے، ہماری کسی ایک نیکی ہی کو قبول کر لے جو تیرے نزدیک قابل قدر ہو، اسی کی بنا پر ہم کو جنت الفردوس میں ہمیشگی کا داخلہ نصیب فرما۔ کیسا مانگتے اللہ سے؟ یعنی اللہ کو ہم بول رہے ہیں ہمارے عیوب کو نظر انداز کر کے خوبیوں کو قبول کر رہا، ہم تیار نہیں، اور جنت مانگ رہے جبکہ سامنے والا ہم سے اتنی بڑی چیز بھی نہیں مانگ رہا، خالی رشتہ باقی رکھو بول رہا۔ لوگوں کے عیوب پر نگاہ رکھنا اس اعتبار سے کہ اسی پر ہماری نگاہ ٹکی رہیں اور ہم ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیں، یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے عیوب سامنے آئیں گے، آپ آنکھ بند نہیں کر سکتے ہیں، اگر اصلاح کا موقع ہو اصلاح کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ان سے بدسلوکی اور حقارت نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً جب کہ وہ گناہ نہ ہو۔ گناہ نہ ہو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ شوہر ہے بھول جاتا ہے، عورت ہے کام میں سستی کرتی ہے، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، کسی کی زبان میں کچھ کمی ہوتی ہے، کسی کے صورت میں کمی ہوتی ہے، کسی کی کسی اور معاملے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ کون پکا ہے، کون بالکل پرفیکٹ ہے؟ چاہے بچے ہوں، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہوں، سہیلی ہو، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ اگر صرف ان کمیوں پر ہم نگاہ رکھیں اور خوبیوں کو نظر انداز کر دیں تو تعلقات خراب ہوتے ہیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی آئے، آپ اس کی کسی خوبی پر دھیان دیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ اور جگہ نہیں ملے گی، لہٰذا اس کو کھونا نہیں چاہیے۔ کوئی بہت غصے والا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، لیکن جب کوئی واقعی ضرورت ہو تو وہ سب کوئی نہیں آئے گا، وہ آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ کوئی سہیلی ہوگی ایسی غصے والی ہے، آپ کو آپ کی غلطیوں پر ڈانٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مدد کے وقت میں وہ رہے گی آپ کے لیے۔ کوئی ہے جو بھلکڑ ہے، ہاں بولتی ہے کرتی نہیں ہے، لیکن اگر یاد رہے یا فلاں چیز یاد دلائی جائے تو برابر وہ چیز پوری کرتی ہے، لیکن ہاں بھولنے کی عادت ہے۔ کوئی زبان کے اعتبار سے کچھ اور بات ہے، کسی میں کوئی اور چیز ہے، کمیاں ہیں، کس میں نہیں ہیں، ان کمیوں کے باوجود لوگوں کو قبول کرنا۔ بچہ آپ کا پیشاب بھی کر دیتا ہے گود میں، پھینک دیتے اس کو؟ پھینکتے نہیں، اس کی کمی کے باوجود اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں۔ ستاتا ہے رات میں، سونے نہیں دیتا ہے، لیکن دل میں محبت اس کی ہوتی ہے، ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں بن جاتی ہیں، ہم لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی بنیاد پر ہم ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا کوئی انٹینشن نہیں ہوتا اس میں۔ بعض اوقات لاپرواہی میں کسی نے کچھ بول دیا، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لاپرواہ ہوتے ہیں بولنے میں، ہنسی مذاق میں اتنا مذاق کرنے کی عادت ہے، آپ کا مذاق کر دیا چار لوگوں کے بیچ میں، آپ بالکل ناراض ہو گئے اور اس سے دور ہو گئے۔ اس کے مزاج میں ہے لیکن اس کا دل برا نہیں ہے۔
اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کہتی ہے. ہاں اگر کوئی تنبیہ کرے تو فوراً معافی بھی مانگ لیتی ہے، جینوئن ہے وہ. اس کا کوئی ارادہ آپ کا دل توڑنے کا، بے عزت کرنے کا نہیں ہے. مزاج اس کا ہنسی والا ہے، کسی کا غصے والا ہے، کسی کا کچھ اور ہے. کون ہے جو پرفیکٹ ہے؟ کون؟ کوئی بھی نہیں. کیا کرنا؟ دور ہو جانا، یا ایک دوسرے کی لسٹ بنانا چاہیے، تمہارے اندر یہ کمی، تمہارے اندر یہ کمی. ہم کیا رہ پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ایک مجلس میں بیٹھے سب لوگ بتا رہے، دیکھو ٹھہرو میں سب کی کمی بتاتی ہوں، تمہاری یہ کمی، تمہاری یہ کمی، پھر سب بتا رہے ایک دوسرے کا. اپنا نمبر آئے گا تو ہم کیا چاہیں گے؟ ہاں، سب مل کے ہماری کمیاں بتانے لگیں تو آپ کیا بولیں گے؟ سب دشمنیں میرے خلاف پلاٹنگ کر رہی ہیں. کیسا معاشرہ ہوگا وہ جس میں لوگ صرف ایک دوسرے کی کمیوں کو سوچیں اور کمیوں پر گفتگو کریں؟ لیکن اگر خوبیوں پر نگاہ ہو ایک دوسرے کی تو ماحول ایک دم نکھر جاتا، کھلاپن پیدا ہوتا ہے اور تعلقات بہتر بنتے ہیں. یہاں تک کہ خاص کر کے بیوی شوہر کے معاملے میں ہر ایک میں کمیاں ہوتی ہیں. ان کمیوں کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنا اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، یہ شادی شدہ زندگی کے لیے بھی اور سماجی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں اور ان کی خوبیوں کے ساتھ ان کے عیوب بھی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ آنکھ بند نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی نگاہ کس چیز پر ٹکائے رکھنا چاہتے ہیں. ایک پروفیسر ایک کلاس میں آیا، اس نے ایک بڑا سا چارٹ لگایا وائٹ کلر کا، اور ایک مارکر لیا اس نے بلیک کلر کا، اور چارٹ کے بیچوں بیچ ایک اس نے نقطہ لگایا. پوری کلاس کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کیا دکھائی دے رہا تم لوگوں کو؟ پوری کلاس نے کہا ایک کالا نقطہ ہے. اس نے کہا کیوں چارٹ سفید دکھائی نہیں دے رہا تم کو؟ میں نے چارٹ بھی تو لگایا نا، وائٹ کلر کا چارٹ ہے پورا اتنا بڑا، سفید کاغذ ہے، وہ تم کو نہیں دکھائی دیا؟ تم کو دکھائی کیا دیا؟ وہ کالا نقطہ جو اتنا چھوٹا ہے، جو دور سے دکھتا بھی نہیں. لیکن تم نے اس کو دیکھ لیا اور تم نے اتنا بڑا وائٹ چارٹ نہیں دیکھا. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم عموماً لوگوں کے عیوب پر نگاہ رکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے بڑے پن کا بھی احساس اس میں جھلکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا عیب سامنے رہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تسکین دے سکیں کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے. بیلنس کرنے آئے ہم کو. ہمارے اندر کا ایک قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے یا سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، دونوں میں ہوتا ہے کہ ہم عیوب کو دیکھ کر یا تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں یا تو سکون میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف میں غلط نہیں ہوں، اور بھی لوگ ہیں جو غلط ہیں. لیکن اس سے تعلقات بہتر نہیں بنتے ہیں. تعلقات بہتر بنتے ہیں خوبیوں کو دیکھنے سے. تو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں جینے والے ان میں کمیاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی میں خاص طور سے اس اصول کی رعایت کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے اس کی کمیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے. لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر کوئی ایک صفت اس کی ایسی ہو جو اس کو پسند نہ ہو تو اس میں ایسی کوئی صفت ضرور ہوگی جس سے یہ راضی ہوگا، جس سے یہ خوش ہوگا. کہ بیوی کی کسی کمی کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرے کہ اس میں یہ کمی ہے، ذرا سا کچھ بول دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے اس کا، ہے ایسی یہ، یا غصے والی ہے، یا کام میں تھوڑی سست ہے، سلو موشن میں کام کرتی ہے کمی اس میں. لیکن کیا یہی اس کی شخصیت پوری ہے؟ یہی ایک کوالٹی اس میں؟ اور بھی تو ہیں.
تو نگاہ اس پر رکھو، اس ایک چیز کی وجہ سے یا کچھ چیزوں کی وجہ سے اس سے نفرت مت کرو۔ اگر ایک چیز اس میں کوئی کمی ہوگی جو اس کو پسند نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسی خوبی بھی ہوگی جو اس کو پسند ہوگی۔ یہ کمی ہے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، اس کے اندر کام سلو کرتی ہے لیکن ڈانٹو تو جواب نہیں دیتی ہے، شوہر کی عزت رکھتی ہے، یا غصے والی ہے لیکن اگر اس کو احساس ہوتا ہے فوراً معافی بھی مانگ لیتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں انسان میں ہوتی ہیں جو کمیاں ہوتی ہیں، تو شوہر کو تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر اس معاملے میں ڈیمیج بیوی کو ہوتا ہے۔ شوہر غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ یا تو طلاق دیتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے یا پھر اور کوئی نہ کوئی برائی اس کے ساتھ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کمی ہوگی بیوی میں، اس وجہ سے اس سے دور مت ہو، نفرت مت کرو۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو خوبی بھی ہوگی، لیکن یہ اصول کیا صرف بیوی شوہر کے لیے ہے یا صرف بیوی کے لیے ہے؟ نہیں، شوہر کے معاملے میں بھی بیوی کو یہ دھیان دینا چاہیے، اولاد کے معاملے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہو کے بارے میں، ساس کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، سہیلی کے بارے میں۔ آپ دیکھیے جہاں چاہیں آپ اگر تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہاں اس اصول کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ کمی بہت بڑا گناہ ہو، کہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے، کوئی بے حیائی کے میدان میں ہے، کوئی کچھ اور ہیں، کوئی بدعت میں ہے، کوئی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، وہاں آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے آپ اس کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کے راستے پر چلنے لگ جائیں، نہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کے باوجود ہم ان کے ساتھ نبھاؤ کریں، خوبیوں پہ بھی نگاہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بتاؤ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر کوئی بات ان میں ایسی ہو جو تم کو سخت ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھتی ہو، بہت زیادہ بھلائی رکھتی ہو۔ تو بعض اوقات کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے لیکن وہ وقت پر بہت بڑی خیر ثابت ہوتا ہے۔ فیملی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جس کو سب لوگ برا بولتے ہیں لیکن عین وقت پہ وہی دوڑ دھوپ کر کے دواخانے کا بل کم کرا کے لاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور سب اس کا احسان مانتے ہیں کہ ہمارے سے نہیں ہوا، تو نے کیا، بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن تو نے کر دیا۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ ہر انسان اس کی کچھ نہ کچھ زندگی میں جگہ ہوتی ہے، خاندانی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، اس میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی موقع پر ایسا کام کرتا ہے جو دوسرے نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا سب کو سنبھال کے چلنا چاہیے، اور اگر کوئی کمی ان میں ہے تو اس کی اصلاح بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں آپ، جیسا بھی ہو رہا ہو ویسے ہی غلط، شرابی تو شرابی، نہیں، آپ اصلاح کی کوشش کریں لیکن دھتکار نہ دیں لوگوں کو، ان کو آپ بالکل چھوڑ نہ دیں، خصوصاً جب کہ وہ آپ کے رشتے میں ہوں، آپ سے کہیں نہ کہیں زندگی میں بہت قریبی تعلق ان کا ہو، تو ان کو چھوڑ نہ دیں ان کے حال پر، بلکہ ان کی اصلاح کریں اور ان کی خوبیوں پر بھی نگاہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ کسی غلطی کی وجہ سے ساری خوبیاں اس کی چھوڑ دیں آپ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا۔ وکان یلقب حمارا، اور ان کا لقب حمار تھا، حمار نام سے لوگ ان کو جانتے تھے، یعنی لقب تھا۔ وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو صحابی تھے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتے تھے، مجلس میں آتے تھے، کچھ ایسی بات بولتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آتی تھی، خوش مزاج انسان تھے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، لیکن شراب کی وجہ سے سزا بھی ملی تھی، یعنی شراب بھی پینے میں پکڑے گئے تھے۔
فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ انہیں لایا گیا اور شراب کی حالت میں وہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب کی سزا ہے ان کو دی، تو ان کو اس کے بدلے شراب کی وجہ سے سزا دی گئی۔ انہیں دیکھ کر ایک صاحب نے کہا فقال رجل من القوم اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، ایک صاحب نے سنا، دیکھا اس معاملے کو کہ ان کو سزا دے رہے ہیں شراب کی وجہ سے، لائے گئے پھر لائے گئے پھر لائے گئے، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو اس پر، بار بار لایا جاتا ہے، یعنی سدھرتا نہیں ہے، چھوٹتی نہیں شراب، اس سے کتنی بار پکڑا جائے گا، کتنی بار سزا ملے گی، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر، بد دعا دے دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ، وفی روایہ فواللہ ما علمت الا انه يحب اللہ ورسولہ، کہا اس پہ لعنت مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے واقعی سچی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے شراب میں پکڑ کے لائے گئے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان یعنی حالات کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے اس سے بار بار یہ غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ یا غلطیاں اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات بشریت کے تحت اور بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ غلطی اس سے ہوتی رہتی ہے، اس کی سچویشن خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کی حقارت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو اللہ نے الگ حالات میں رکھا ہے، کسی کو دینی ماحول میں رکھا، کسی کو بگڑے ہوئے ماحول میں رکھا، پورے گھر والے بگڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک ہے یہ تو 10 کام صحیح کرتا ہے تو یہ غلط بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ جوجھ رہا ہے ان کے درمیان، وہ آپ کی طرح نہیں کہ آپ کے لیے ساری آسانیاں ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان اگر دین پر چل رہا ہے تو وہ کس سچویشن میں ہے، کتنا ٹف ہے اس کے لیے، اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو کوئی ہمت بڑھائے اور اس کو تسکین دے، آپ اس کو کہیں کہ تو ایسا اور ایسا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اتنی محنت سے کوشش کرتا ہوں، ایک آدھ غلطی ہو گئی تو میری 10 خوبیوں کو نظر انداز کر کے ایک غلطی کو پکڑ لیتے ہیں آپ، اور اسی پر مجھ کو لعن طعن کرتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، مجھ کو ذلیل کرتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو آپ انسان کو نہ دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیے کہ وہ کتنا مجبوری میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا کور دیکھا کہ ٹھیک ہے غلطی اس سے ہو رہی ہے، اسی لیے تو سزا دی گئی، یہ بھی نہیں کہ جانے دو، اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے تو سزا نہیں، سزا ملی، شراب کی سزا ملی، لیکن آپ نے کہا لعنت مت کرو۔ سزا کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کو بالکل جہنمی بنا دو۔ اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں جو جانتا ہوں بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی آپ نے اس وقت میں اس کی خوبی بیان کی۔ تو یہ بھی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے لوگ، بعض اوقات اہل حق سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کسی امام سے کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی، اب آپ گستاخی کرنے لگ گئے ان کی شان میں، کسی بڑا عالم ہے فتویٰ غلط دے دیا، آپ ان کے بارے میں برا بولنے لگ گئے، ایسے کیسے عالم، کسی نے بیان میں بولنے میں اونچ نیچ ہو گئی اس کے، آپ بالکل اس کے خلاف ہو گئے اور بالکل بدتمیزی کرنے لگ گئے یا نفرت کرنے لگ گئے، نہیں۔ اہل علم کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر علمی یا عملی کوتاہی کسی سے اگر ہو جاتی ہے تو اس کی لاکھوں نیکیوں کے مقابلے میں غلطی آپ اسی کو پکڑ لیں اور اس کی بنیاد پر اس کو آپ غلط بولیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے، یہ اہل بدعات کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اہل بدعات سے دور ہی رہنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں بولیں گے ہاں اتنی ساری خوبیاں آپ نہیں دیکھیں، خالی توحیدی اس کے پاس نہیں تو آپ اس کو غلط بول رہے ہیں۔ آپ گمراہ لوگوں کے بارے میں سب اصول کو نہ اپنائیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں یہ نہیں ہے، وہ لوگ جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ لڑکا ڈرگ ایڈکٹ ہی ہے نا اور کیا ہے، لیکن دیکھو اس میں کتنی خوبیاں ہیں،
تو آپ اس کی خوبیاں گنائیں، اس کے مارکس بتائیں اور اس کی انٹیلیجنس بتائیں؟ نہیں. وہ عقل مند ہے لیکن ڈرگ ایڈکٹ ہے، آپ کیا اس کو اپنے بچے کو اس کے ساتھ جانے دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو اسی طرح سے یہاں یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ خوبیوں پہ نگاہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اہل بدعت کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں. اہل بدعت سے دور رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک اصول زندگی کا یاد رکھنا چاہیے. حدیث نمبر 39 ایک اور چیز دیکھیں گے اور وہ ہے تزکیہ نفس کی دعا. جہاں ہم ساری کوششیں کرتے ہیں اچھے بننے کی، اچھی زندگی پانے کی، اللہ سے قریب ہونے کی، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، وہیں ہم کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ساری کوششیں ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہمارے سارے اسباب اور کوششیں بیکار ہیں. کھیتی کر لی، سب کچھ اچھا بویا اس میں اور سب کچھ کر لیا، بارش ہی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں اگے گا. لہٰذا اللہ کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو انسان کی کوششیں رائیگاں ہیں. لہٰذا انسان کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں نہیں. اللہ اگر دے گا تو ملے گا. میں نے اپنے آپ کو دیکھو کتنا اچھا بنایا، اچھی بات، اللہ کی توفیق نہیں تھی کیا؟ آپ خود ہی بن گئے. انسان کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اچھا بننا چاہتا ہے یا اچھا بنا ہے تو اس کی نگاہ اپنی صلاحیتوں پر، کوششوں پر نہ ہو. وہ ضرور کرے کوشش، اور انسان کی کوشش کا اور صلاحیتوں کا دخل ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے انسان کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. تو اللہ کو کبھی نہیں بھولنا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعاؤں کی وجہ سے بہت ساری ترقیاں دے دیتا ہے. اوقات ہوتے ہیں کبھی اللہ رب العالمین عطا بھی کر دیتا ہے. تو انسان چاہ رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے اور اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے دے دیا، کام آسان ہو گیا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے اور آدمی کے لیے کوئی چیز اچیو کرنا ممکن ہو جاتا ہے جو کہ سالوں سال نہیں ہو پا رہا تھا. تو اللہ کے دینے سے ملتا ہے. آپ دیکھیے انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی، پھر اللہ سے گڑ گڑا کے خوب مانگا، اللہ تعالیٰ نے دے دی اولاد بڑھاپے میں. حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کیسے دیا اللہ نے؟ دعا سے دیا. تو جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ، اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد دی. تو اللہ جو چاہے دے سکتا ہے. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سارے کورس کو ہم نے سنا لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہو پائے گا ہم سے، اتنا اچھا یہ بنو، ایسا بنو، ویسا بنو، نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. یہ ہائی لیول کے لوگوں کے لیے ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی دل میں آتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم وہ بن سکتے ہیں جو ان احادیث میں ہے. کیوں نہیں؟ دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہم اپنی کوششوں کی کمی کی بھرپائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اتنے اچھے سے کوشش نہیں کر پا رہے تو مایوس ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی کوششوں کی کمی کی بھرپائی اللہ سے مانگ کے، بھائی فقیر ہیں ہم لوگ، بھکاری لوگ ہیں، بھائی کیا کریں، نہیں ہوتا ہمارے سے، ہم کیا کریں، اللہ دے گا ہم کو تو مانگیں، لیں گے، بھیک مانگ کے لیں گے اللہ سے. کیوں نہیں؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اگر اللہ چاہے تو پتھر میں سے بھی پانی نکل سکتا، اور اللہ چاہے تو پانی میں سے رستہ نکل سکتا. اللہ جو چاہتا ہے. ایک ہی عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پانی پر مارا پتھر نکلا، زمین راستہ، اور پتھر پہ مارا پیاس لگی پانی نکلا.
پتھر میں سے پانی، پانی میں سے پتھر، اللہ جو چاہے نکالے، ایک ہی عصا سے دونوں کام ہو رہے، عصا میں نہیں ہے، اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر میں سے بھی پانی نکل سکتا ہے۔ تو ہم چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں، چاہے ہمارے اندر کتنی بھی کمی ہو، چاہے ہم کو لگتا ہو کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 39 اس میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، تقوی اور تزکیہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو میرا تقوی عطا کر دے۔ نفس کو گمراہی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اے اللہ میرے نفس کو میرا تقوی دے دے، اس کا تقوی عطا کر جو اس کو ضروری ہے، اس کے لیے بچاؤ، حفاظت، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت۔ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر نفس کی تربیت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نفس کو تقوی کی توفیق دے دے تو یہی نفس انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، میرے نفس کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے جو نفس کا تزکیہ کر سکے۔ تو اس سے بہتر کون تزکیہ کرے گا؟ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا، نفس کو گندگی سے پاک کرنے والا تو ہی ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مددگار ہے اور تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی اس کا رہنما، مددگار، کارساز، بگڑی بنانے والا، اور اس کا مولا ہے، اس کا مالک ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ دعا صحیح مسلم میں، اس کو یاد کرنا چاہیے اور کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کا تزکیہ کر، تو ہی اس کا، اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تزکیہ نفس کی دعا کرنی چاہیے، اگرچہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری کوششوں میں نتائج اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ سے بہتر نفس کو کوئی پاک کر سکتا نہیں۔ بعض اوقات کسی ایک کی دعا سے اللہ کسی اور کو پاک کر دیتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو نیک بنا۔ آج اولاد بگڑ رہی ہے لوگوں کی، بچے بچیاں، ماں باپ پریشان ہیں، دل کی تڑپ کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے۔ ٹھیک ہے آپ نے کوتاہی کی، جو بھی ہوا کرنا چاہیے تھا، بچپن میں نہیں کیے، لیکن آج بھی تو وقت نہیں گیا، دعا کریں، کوشش بھی کریں ان کی اصلاح کی، کوشش بھی کریں ان کی اصلاح کی، لیکن دعا چھوڑیں نہیں، کوشش پر مدار نہ رکھیں، دعاؤں سے بھی کوششوں کے نتائج کے لیے اللہ سے قبولیت مانگیں۔ تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے گندگی سے پاک کرنا اور خوبیوں کو پروان چڑھانا۔ تزکیہ میں طہارت اور نما دونوں کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تزکیہ میں گندگی سے پاک کرنا بھی آتا ہے، اور تزکیہ میں خوبیاں آئیں یہ بھی آتا ہے، پاک کرنا اور مزین کرنا دونوں آتا اس میں، پیوریفائی کرنا بھی آتا، بیوٹیفائی کرنا بھی آتا اس میں۔ تو بل اللہ یزکی من یشاء،
بلکہ یہ اللہ ہیں کہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھی پاکی ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے، انکار کرتے تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعاؤں سے بھی ہدایت مل جاتی کسی اور کی، تو ہم کو اپنی خود دعائیں ہم کریں اللہ سے اپنے لیے، کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی اور مولا کہا گیا اس میں۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، کارساز ہے، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لاتا ہے، اندھیروں سے نکال کے نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ گمراہی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، شرک کفر نفاق کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، معصیت کے اندھیرے، ان اندھیروں میں سے نکال کے ان کو ہدایت کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اسی طرح اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جس اندھیرے میں ہم پڑے ہیں اس سے نکال کے ہم کو اجالے کی طرف لا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کو چھوڑو مات۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیسا بہترین مالک ہے تمہارا اور کیسا بہترین مددگار ہے۔ تو مالک بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ تو مولا مالک کے معنی میں آتا ہے، اور ولی نصیر اور اسی طرح سے بھلائی عطا کرنے والا کے معنی میں آتا ہے، کام بنانے والا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور دعا ہے روایت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو تقوی اور پاکیزگی کے لیے دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آپ سوچیے چاروں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا؟ سب سے پہلی چیز ہدایت، علم کا صحیح فہم، علم کی توفیق، صحیح چیز ماننے کی توفیق، ہدایت۔ نمبر 2 تقوی، پرہیزگاری، تیرا خوف، گناہوں سے بچنا، پابندی۔ والعفاف، عورت اور پیسے کے معاملے میں سیفٹی، ایسا کوئی کام نہیں کہ دامن داغدار ہو جائے، نہ عورت کے معاملے میں نہ پیسے کے معاملے میں، دونوں میں عفاف آتا ہے، عفت، پاک دامنی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ کوئی سٹین نہ ہو ہمارے لباس پر، نہ عورت کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرنا، نہ پیسے کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرنا، یا عورت کے لیے مرد کے معاملے میں آئے گا کہ عفاف ہو، عفت ہو اس کے اندر، پاک دامن ہو۔ والغنا، اور غنا عطا کر، میرے دل سے محتاجی کو دور کر دے، اور دنیوی اعتبار سے بھی مجھ کو کسی کا محتاج مت رکھ۔ ایک تو اندر سے غنی ہو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ کسی کو میں خوشامد کروں، کسی کو رجھاؤں، کسی کو غلط کو صحیح کروں، صحیح کو غلط کروں، ہاں میں ہاں ملاؤں، خوشامد کرتا رہوں، نہیں، دل مستغنی ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ دل ہمیشہ کٹورا بنا رہے، نہیں، کچھ ڈالو اس میں، نہیں، دل مانگنے والا نہیں ہو، یہ غنا ہے اصل۔ مانگے تو اللہ سے مانگے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگے تو اللہ سے مانگے۔ اور غنی اس معنی میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں اللہ عطا کر دے، مال دے دے، کسی کا محتاج نہ کرے اس لیے کہ خود اس کے پاس ہے، اس کو بھی غنی کہتے ہیں۔ تو اے اللہ مجھے ہدایت دے جو کہ دینی ضرورت ہے، تقوی دے یعنی علم ملا، ہدایت، تقوی عملی اعتبار سے مجھے پابند بنا دے، تو یہ دونوں تو آخرت کے اعتبار سے پکا ہو گیا۔ پھر باقی 2 عزت اور مال، باقی 2 عزت اور مال۔ دنیا میں آدمی کو مال ملتا ہے، عزت نہیں ملتی، یا
عزت ملتی ہے لیکن غربت ہوتی، محتاجی ہوتی ہے، تو اللہ عزت بھی خراب مت ہونے دے اور محتاج بھی مت بننے دے۔ بتائیے آپ کو اور چوتھا پانچواں چاہیے کیا اس کے بعد؟ یعنی دنیوی اعتبار سے بہت اہم ترین چیزیں ہیں یہ، کہ انسان کو علم ملے، عمل ملے، اس کے بعد اس کو عزت اس کی محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ محتاج نہ ہو، اس سفیشینٹ اس کے پاس ہو، ضرورت کے بقدر اس کے پاس ہو، مستغنی ہو، بلکہ خوب اللہ دے اس کو۔ اور کیا چاہیے؟ علم و عمل، دین و دنیا، دونوں چیزیں مل گئی، دنیا و آخرت سب مل گیا۔ تو ایسی پیاری دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں، چھوٹی لیکن بڑی، لیکن لوگ لمبی لمبی بنا لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس میں ہوتی ہے۔ تو مسنون دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، ایسی پیاری دعائیں جو شارٹ کٹ میں کم وقت میں آپ مانگ سکتے، لیکن اس میں سب آ جاتا ہے۔ لیکن کتنی دعائیں جس کو ہم واقعی سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں، اور ہمارے نفس کا تزکیہ کریں، اور ہم کو تقویٰ کی نعمت سے مالا مال کریں۔ تو یہ ہم نے آج 39 حدیثیں مکمل کیں۔ اب 2 حدیثیں ہماری باقی ہیں جو آنے والے ہفتے میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر آنے والے کورس کے بارے میں اور آنے والے امتحان کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں جو بھی تفاصیل ہیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں۔ بہت لمبا سفر یہ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اس دینی سفر کو اللہ کامیاب کریں، اور بہتر زندگی کا سبب اس کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔